لوگوں کی کوچنگ اویئرنس، ٹھیک ہے، ساتھ صرف سوشل میڈیا کی حد تک نعرے بلند کرنا ہم ساتھ ہیں، آج کل اے آئی جنریٹڈ پوسٹر لگا دینا، یہی نہیں ہوتا، ذمہ داری ہے۔ دوسرا یہ بتائیں کہ جب سب کو پتہ ہے کہ انڈین سپانسرڈ ٹیررزم ہو رہا ہے پاکستان کے اندر مختلف ناموں سے، پراکسیز، واحد ملک ہے جس پہ سب سے زیادہ پراکسیز مسلط ہیں، ایٹمی اثاثے، فوج، اسلام، پاکستانی پوری دنیا میں خبروں کا نشانہ کیا۔ میں آرٹیکلز پڑھتا ہوں چونکہ پریڈکشنز جو ہیں، بشارتیں حدیث میں میرا سبجیکٹ ہے، جو خوارج سے لڑے گا 10 درجات ہیں، جو ان کو مارے گا۔ یہ فوج جس کو بشارت ہے، جو غزوہ ہند کی فاتح فوج ہے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گی۔ ابو داؤد نسائی کی روایات موجود ہے۔ یہ گہرے سبز رنگ کے ہرے جھنڈے یہ لیڈ کرے گی، اور ایلیا میں سیدنا امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں جائے گی۔ تو جس فوج کو اتنی زیادہ بشارتیں ہوں، جس خطے کو ٹھنڈی ہوائیں حضور کو ادھر سے آتی ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو کیا یہودیوں کو نہیں پتہ؟ انہوں نے سارا یہ پڑھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے ان کا نشانہ ٹھیک ہے اسلام، پاکستان اور افواج پاکستان، چونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس فوج اور اس ملک کے پیچھے اللہ اور اس کے رسول کا روحانی ہاتھ موجود ہے۔ کیا کہتی ہیں آپ؟ پہلے آپ کے دوسرے سوال کا جناب کے تناظر میں جس میں ہی آپ کا سوال میں جواب دینا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ چونکہ ان کو معلوم ہے، وہ قرآن کو ان ڈیٹیل بہت سٹڈی تحقیق کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ٹھنڈی ہوائیں یہاں سے کیوں آتی ہیں، اور چونکہ ان کو معلوم ہے کیوں اسرائیل نے سب سے پہلے جو بندے ساتھی پاکستان کو الٹیمیٹ تھریٹ قرار دیا تھا، اور اب ایران اس کے دکھتی رگ بنا ہوا ہے، کیونکہ اسرائیل کو بخوبی معلوم ہے کہ ایران اور پاکستان ہی ہے جو کہ ان کے لیے ایک تھریٹ ہے، اور یہی بات افغانستان کی دہشت گرد تنظیم اور بھارت کو بھی بخوبی معلوم ہے۔ تبھی فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کی ٹرم ہم اس لیے یوز کرتے ہیں کیونکہ وہ بیک بائی جو ہم بی ایل اے اینڈ بیک بائی را کی جو بات کرتے ہیں۔ ابھی جو فیصل صاحب نے کہا کہ 23,000 جو ملیٹنٹس ہیں ان میں آپ 8,000 تو ٹی ٹی پی کے الگ کرتے ہیں، تو باقی آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ بہت پاکستان پرو ملیٹنٹس ہوں گے؟ ٹھیک ہے، وہ بالکل پاکستان پرو ملیٹنٹس نہیں ہے، اور یہاں پر اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وی آر ناٹ فائٹنگ اگینسٹ افغانستان، وی آر جسٹ فائٹنگ اگینسٹ دوز ٹیررسٹ آرگنائزیشنز اینڈ ٹیررسٹ گروپ جن کا کوئی دین ایمان ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، جو کہ دہشت گرد کا کوئی مذہب، کوئی نیشنلٹی، کوئی قوم نہیں ہوتی، دہشت گرد ہوتا ہے۔ دس از ون آف دا کور ریزنس کہ آپ ٹیررزم کی اسی ڈیفینیشن پہ آج تک اتفاق نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ کسی کا ٹیررسٹ کسی کا فریڈم فائٹر ہوتا ہے۔ انڈینز اور اسرائیل جو ہیں ان کے نزدیک ٹیررزم کے بٹ آئی ایم سیئنگ کہ ایک ڈیفینیشن پہ اس لیے اتفاق نہیں ہے۔ اچھا، آپ نے جو پہلی بات کی جناب کہ پاکستانی عوام کا رول، تو میں تو سمجھتی ہوں جناب کہ جتنی سیکریفائز، جتنی قربانیاں پاکستانی عوام نے دی ہیں ان وار اگینسٹ ٹیررزم، ان وار اگینسٹ ایکسٹریمزم، دنیا میں اتنی قربانیاں کسی اور ملک نے نہیں دی ہیں۔ ہاں، ہمیں مزید ویجیلنٹ مزید ووکل ہونا چاہیے، ہماری سوشل میڈیا کو، ہمارے ملیلینس کا جنزی کو جو ہے سوشل میڈیا پر جو ہے اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ آپ آئی آر سے ہیں نا، تو آپ بتائیں، چونکہ اکیڈمیا سے بھی آپ کا تعلق، ٹیررزم کے، دہشت گردی کے خلاف سلیبس میں کتنا کانٹینٹ موجود ہے؟ میرا بھی وہی فیلڈ ہے۔ میرا ریسرچ ورک اس پہ ہے، آپ دیکھیں کہ اینٹی کاؤنٹر ٹیررزم پرائمری لیول سے باقاعدہ سلیبس میں ہے؟ بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، لیکن ہم آگے جو پوسٹ گریجویٹ اسٹڈیز میں جو ہم انڈیویجول ریسرچ ورک بہت اس پہ کام ہوا ہے کاؤنٹر ٹیررزم، کاؤنٹر ایکسٹریمزم پر، اور اس توسط سے میں یہ بات کہتی ہوں جناب کہ دیکھیں آپ کی کتنی ہی یہ جو آپریشن زربیاز، آپریشن آپ کتنی ہی آپ نے 2008 سے 2014 تک کے جو ہم نے آپریشنس کیے تھے، رائے حق، رائے راست، ہاں، لیکن یہ دیز آر کائنیکٹک مینز آف وارفیئر۔ آپ کائنیکٹک مینز آف وارفیئر سے ایک حد تک سنب کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں نان کائنیکٹک مینز آف وارفیئر یعنی کہ اینٹی کاؤنٹر ٹیررزم، ٹیررسٹ نریٹو کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت کا کام ہے، فوج کا کام نہیں ہے۔ فوج اپنا کام کرے، حکومت اپنا فوج کر کام رہی کرے، ہے، چھاتیاں پیش کر رہی ہے، لیکن گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ This is not the ultimate solution. That's why I'm saying کہ خالی شہادتیں کرنا، میدان جنگ میں لڑنا ایک وقتی سولوشن ہو سکتا ہے، لانگ ٹرم نہیں۔ لانگ ٹرم سولوشن کے لیے جیسا ہمارے نیشنل ایکشن پلان، جیسا ہمارا نیکٹا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اینٹی کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجیز اور نیریٹو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اس مائنڈ سیٹ سلیبس میں، پیپر ورک میں، اور آپ تھیوری کے ذریعے جو ہے، ٹھیک ہے، آپ ایسی پالیسیز لے کر آئیں۔ ایز آئی آلویز سی وی آر ٹو گڈ ان میکنگ پالیسیز بٹ وین اٹ کمز ٹو امپلیمنٹیشن وی لیک ان سرٹن ایریاز، تو ان پالیسیز کو امپلیمنٹ بھی کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو وہ مائنڈ سیٹ سنب کرنا ہے، کیونکہ آپ وقتی طور پر 95% کائنیکٹک مینز آف وارفیئر سے آپ نے سنب کر دیا، واٹ اباؤٹ اسکول ایجوکیشن سے شامل کریں؟
سلیبس میں بھی, آپ کی انڈیویجول ریسرچ میں بھی, لیکن ہمیں گورنمنٹ لیول پر اکیڈامیا گورنمنٹ کی مدد سے جو ہے وہ ایسا نیریٹو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس مائنڈ سیٹ کو سنپ کر سکیں جو کہ ٹیررسٹ کو پروڈیوس کرتا ہے. یہ جو آپ کی جو سوسائڈ بامبنگ کی انڈسٹری تھی کچھ عرصہ پہلے, یہ جو کائنیکٹنگ مینز آف وارفیئر سے پہلے جس کو سنپ کیا گیا تھا, فاٹا کو کے پی کے سے مرج کیا, ٹھیک ہے, آپ نے سوات میں جو ہے ملٹری آپریشنز کیے, تو بہت ہمیں ایک عرصہ لگا ان آپریشنز کے توسط سے جو ہے ان لوگوں کو وقتی طور پہ تو چلے ہم نے مار دیا, جہنم وصل کر دیا, لیکن وہ جو مائنڈ سیٹ وہاں پہ پنپتا رہا ہے وزیرستان, فاٹا, قبائلی علاقوں میں, جو کہ افغانستان پاکستان کی جو فرجائل سب بارڈر ہے وہاں سے ٹیررسٹ لے کر آتا ہے, ٹھیک ہے, جو پختونستان اور یہ جو اینٹی پاکستان ایلیمنٹ ہے, اس کو سنپ کرنے کے لیے, اس مائنڈ سیٹ کو سنپ کریں گے تو لانگ ٹرم سولوشن پاسبل ہے. انڈیا اسرائیل تو ہم ان کی بڑی کلاس لیتے ہیں, لیکن وہ ٹیررزم فوج تینوں ہماری مسلح افواج ثابت کر دیا ہے گراؤنڈ پہ, بالی ووڈ پہ نہیں جو انڈیا نے کیا بالی ووڈ. مسئلہ یہ ہے کہ بیرونی دشمن سے اتنا خطرہ نہیں ہے, اندر کی جو معاشی دہشت گردی ہے, اکانومک ٹیررسٹ, ان کا کیا علاج ہے؟ آج کھل کے بولیں. مجھے لگتا ہے آپ جو آپ پڑھاتی ہیں, جو آپ کا ایکسپوجر ہے, کھل کے بتائیں معاشی دہشت گرد کون ہے, اور یہ دہشت گردی ہماری قربانیوں پہ بھی زنگ لگا رہی ہے. کہتے ہیں نا, دیکھیں جیسے ہمیں جب بھی مسلمانوں کو, پاکستانیوں کو نقصان پہنچایا ہے, وہ اندر سے ہی ہمارے جو غدار ہیں انہوں نے پہنچایا ہے. باہر سے دشمن کا کامیاب ہی تب ہوا ہے. آپریشن بنیادین مرصوص میں ہم اس لیے کامیاب تھے, ہماری پولیٹیکل ملٹری لیڈرشپ ایک اکٹھا تھی. اس سے پہلے پاسٹ میں دیکھیں کہ جب یہاں پر انتشار تھا دشمن کا وار ہم پہ چلا ہے, لیکن جب نہیں چلا تب جب ہم سب اکٹھا متحد ایک پیش پر تھے, میدان جنگ ہو یا کھیل کا میدان ہو, جب ہم نسل قوم ایک تھے ہمیں کوئی ہرا نہیں سکا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب جس طرح ایک اعجاز ملک صاحب نے بات کی جناب کہ آپ کے مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر جو مطلب جو خطبہ دیتے ہیں, دہشت گردی کا آغاز وہاں سے ہوا تھا. جو میری اپنی بھی کاؤنٹرنگ وار اینڈ ایکسٹریمزم کی ریسرچ ورک ہے کہ جب آپ ریلیجس منسٹری سے آپ کے جمعے کے خطبے جب تک اپرووڈ نہیں ہوں گے ملیشیا اور باقی اسلامک ممالک کی طرح, تب تک اس مسئلے کا ایک پیج پر ہم نہیں آئیں گے. ہم اپنے ان نو گو اسکول گوئنگ ایریاز میں اگر آپ جائیں جہاں پر بچے جو ہیں وہ صحیح اسکول نہیں جاتے ہیں, جو صرف مدرسوں تک جاتے ہیں. اس میں لیٹ می کریکٹ ایک چیز, چونکہ ہم ابھی بیان کر رہے ہیں, ہمیشہ استثناء ایکسیپشنز ہر جگہ پہ ہوتی ہیں. کچھ مساجد اکثر ایسی ہیں جو رول ماڈل ہیں, جہاں سے امن کی, اتحاد کی, ان کی بات کریں ریزن کی, ہاں, جو پرابلم کریٹر ہیں وہ ہیں اس معاشرے میں. ہم انہی کی بات کریں جہاں سے یہ ایسے مولوی حضرات جو ہیں, جو کہ پیچھے سے پتہ چلتا ہے کوئی سکھ ہیں یا کوئی راک ایجنٹ ہیں یا کوئی, وہ لبادہ اوڑا ہوا ہے, حقیقت میں وہ عالم دین نہیں ہوتا. کیوں یہاں پر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے؟ چیک اینڈ بیلنس کیوں نہیں ہے؟ وہ ایک نان مسلم آپ کے ممبر تک پہنچا کیسے؟ ٹھیک ہے, ایک تو یہ روٹ کاز کی ضرورت ہے, اور کیسے ہماری برین واش 17-18 سال کے بچوں کو سوسائڈ بامبنگ میں استعمال کیا اور پوری انڈسٹری دی, اور ان کے گھر والوں کو صرف 1-1.5 لاکھ روپے ملتا تھا. ٹھیک ہے, یہ جو پوری انڈسٹریلائزیشن تھی سوسائڈ بامبنگ کی, اس کا روٹ کاز وہ مدرسہ تھا جس کا ممبر پہ بیٹھا ہوا کمزوری حکومت کی ہے. دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ کہ وہاں پر چیک اینڈ بیلنس کیوں نہیں ہے؟ وہ ممبر تک ایک نان مسلم راک ایجنٹ جو آپ کے مسجد کے اندر داخل کیوں ہوا؟ ہمارے لوگوں میں وہ شعور, وہ اویئرنیس کیوں نہیں ہے کہ اگر ایک بات کو کاؤنٹر کرنے کی, کاؤنٹر چیک, کاؤنٹر نیریٹو کی کمی ہے. لوگوں کو بھی کاؤنٹر چیک, کاؤنٹر نیریٹو ڈیولپ کرنا چاہیے کہ اگر خطبے پہ بیٹھ کے کوئی بھی کچھ بھی کہہ کے چلا جائے گا, ہم اس کو تصدیق کر لیں گے. حدیث کو بھی ویریفائی کرنے کی کہا گیا, حدیث کو بھی ویریفائی کریں. تو آپ مسجد کے مولوی کی بات کو کیسے ویریفائی نہیں کرتے ہیں؟ سو ایک تو یہ کہ مساجد اور مدرسوں میں جو تعلیم دی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ نے کاؤنٹر کرنا ہے. اور بالکل انفلیشن اور غربت جو ہے وہ آپ کو مجبور کرتی ہے. سوشل, ابھی دیکھ لیں کہ جو ریپ کیسز کے انسیڈنٹس بھی آپ سن رہے ہیں اسلامک ممالک میں, یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, سو مطلب یہ کہ سوشل اکنامک فیکٹرز کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. لیکن جتنا برین واش مذہب کے نام پر ہمارا جو ایک ایوریج پاکستانی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو برین واش کرنا سب سے زیادہ آسان. لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں, آپ نے تو مذہب کو کہہ دیا, مذہب برداشت تحمل سکھاتا ہے, اور اکثریت مذہب والوں کی بڑے پولائٹ ہوتے ہیں. لیکن جب آپ کے کچھ چینلز جب اس باؤنڈری کو کراس کر جائیں نا, تو پھر اشتعال پھیلے گا. جیسے ایک ڈرامہ ہے, اس میں ایک بگڑی ہوئی لڑکی شیلف پہ اسلامک سٹڈیز کی کتاب رکھی ہوئی جس پہ مسجد نبوی کی پکچر ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, وہ زمین پہ پٹکتی ہے. کیا وہاں پہ اکنامکس کی کسی اور چیز کی کتاب نہیں تھی؟ جب لوگ یہ دیکھیں گے ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انکنڈیشنل اٹیچمنٹ ہے, میرے لیے تو میرا نبی حرف آخر ہے,
چاہے ہر جہاں پہ بھی مسلمان ہوں کے آپ کے لیے بھی ہے، ہم سب کے لیے. لیکن جب آپ کے ہاں ٹی وی چینلز پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کے ویژولز آپ محرم میں دکھائیں گے، اسلامیات کی کتاب نیچے پھینکیں گے، تو مجھے بتائیں پھر دہشت گردی جسے آپ کہتی ہیں، پھر وہ جذبات تو متاثر ہوں گے نا. یہیں سے تو وہ چیز جنم لیتی ہے، یہ خود جواز پیدا کرتے ہیں. دس مائٹ بی ون آف دا ریزن روٹ کاز، لیکن جو اب میجر روٹ نہیں، کاز آپ سارا مذہب پہ تھوپ رہی تھی. مذہب میں بھی قرآن پڑھا ہوا ہوں، کتابیں ہیں. مذہب کو مس انٹرپریٹ کرنے والوں کا جو مس انٹرپریٹ کرتا ہے وہ اگنورنٹ ہے، جاہل ہے. ہم سے پوچھیں نا، جتنا انکلوسیو مذہب ہے، میثاق مدینہ، مواخات مدینہ، خطبہ حجت الوداع، میگنا کارٹا تو بعد میں آیا، سارا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جو دیا گیا. مذہب کے نام پہ لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں، مس انٹرپریٹ کر وہ رہے ہیں. غلط ہیں، اس پہ تو ریاست کو، حکومت کو ایکشن لینا چاہیے، یہی تو ہم کہتے ہیں. لیکن ان کی آڑ میں سارے علماء کو، مدارس کو، پورے کو، یہ غلط ہے. آپ اس چینل پہ بھی جو ہے نا ایسوں کو بھی پھر روکنا چاہیے.